الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا فهادينا ومهدينا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب احترام بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیتیں تلاوت کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں میں سے ایک فرمان پڑھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ اپنے سفر کے اندر رواں دواں ہے۔ اس مہینے کے اندر کافی ساری خصوصیات ایسی ہیں جو ہمارے لیے ذکر کرنا یا ان کا یاد کرنا ضروری ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں اور سارے دن ہی اللہ کے ہیں، اور ہر دن کے اندر ہر خصوصیت یا کوئی غم وہ ہمارے لیے ایک سبق اور رہنمائی ہے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اگر اچھائی کا واقعہ ظاہر ہوا تو اس سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا غمناک واقعہ پیش آیا تو اس سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اللہ کریم نے یہ سارے واقعات پہلے نمودار فرما کر کے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ
وسلم کی زبانی ارشاد فرما دیا کہ یہ جو پہلے واقعات پیش آئے میرے محبوب، آپ اپنی امت کو ان سے آگاہ کر دیجیے۔ اب اس مہینے کی 1 تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور 10 محرم الحرام کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس انداز سے پیش کرنا، حالانکہ شہادت اللہ کی نعمت کا نام ہے، اللہ کے انعام و اکرام کا نام ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں، ہم ان کی کامیابی کے تذکرے شروع کر دیں نہ کہ رونے کے۔ حال ہی میں ہمارے قریب ایک چاک ہے، غالباً 224 ہے یا کہ 25 فتح پور کے قریب ہے، ان کا ایک بچہ فوج کے اندر تھا، وہ شہید ہو گیا۔ تو تعزیت کے لیے کہ بندے گئے تو ایک آدمی نے افسوس کا اظہار کیا، یار بڑا افسوس ہوا، جس کا بیٹا تھا والد، اس نے کہا یار تم مجھے افسوس کہنے کے لیے آئے، تم مجھے مبارکباد دینے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ اگر تم افسوس کی بجائے مجھے مبارکباد دیتا، یہ بہت اچھا تھا کہ میرا بیٹا پاکستان کی سرحد کے لیے شہید ہوا ہے، نہ کہ پاکستان کی بغاوت کے لیے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ مجھے تو فخر ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، مجھے افسوس کی بات نہ کرو، مجھے مبارکباد دو۔ اگر آج ہمارا اس پاکستان کا فتح پور ضلع لیا کا آدمی شہید ہو جائے تو والدین کہتے ہیں ہمیں افسوس کی بات نہ کرو، ہمارے ساتھ مبارکباد والا معاملہ کرو۔ وہ تو سید زادے تھے، ان کے الہ العالمین نے ان کے درجات کو بلند فرما دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر واقعہ کربلا پیش نہ آتا تب بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی تھے۔ کیوں؟ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو پہلے موجود تھا، شہادت سے بھی پہلے سیدہ شباب اہل الجنہ، اور لوگوں میرے یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ محبوب نے خوشخبری تو پہلے سنا دی، واقعہ کربلا بعد میں آیا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے، واقعہ کربلا ضرور پیش آیا ہے، سعادات کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس رنگ کے اندر انداز کرنا کہ سننے والا رونے پہ مجبور ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ رہی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کیا اتنا ہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور میدان کربلا میں پہنچ گئے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی درمیان کی زندگی، بچپن کی زندگی، جوانی کی زندگی، وہ کہاں جائے گی؟ اس کا تذکرہ، اس کا ذکر تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، بس واقعہ کربلا پہ رٹ لگا کی ہے۔ ٹھیک ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیارے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت امام حسین ابھی چھوٹے تھے، محبوب تو کسی وجہ سے حضرت امام حسین رونے لگ گئے تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اس بیٹے کو نہ رلایا کرو، جب تم میرے اس بیٹے کو رلاتے ہو، جب میرے اس بیٹے کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ روتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین
اور سنیوں کے پیشوا، قرآن کے حافظ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور حدیث کے حافظ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور ایسے جلیل القدر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، نواسے ہیں اور صحابی ہیں، عظمت ایسی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کی بات ہوئی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تو ہمارے نوکر کا بیٹا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر گئے روتے ہوئے، ابا جی مجھے حسین نے ایسے کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹے اس میں پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں امام حسین نے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے نوکر کے بیٹے ہیں، بلکہ اتنا تک نہیں، بیٹے جاؤ نکاح کر کے آؤ، کل قیامت کے دن اگر کوئی بات ہو تو میں بھی اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو کے پیش ہوں، یا رسول اللہ یہ دیکھیے میں نے آپ کے نواسے سے دستخط کروا لیے کہ میں آپ کے نوکر کا بیٹا ہوں۔ یا رسول اللہ میں تو آپ کو نوکر کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت و شان والے صحابی ہیں اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں۔ باقی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کو چیخنے پکارنے کی آواز میں نہ دیکھیے، بلکہ اللہ کے قرآن کی روشنی میں دیکھیے تو اس سے سبق حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ وہ لوگوں جو اس دنیا کے اندر شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے قرآن نے ہمیں بتا دی، اگر ہم ان پہ توجہ کر کے دیکھیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے، اگر نہ دیکھیں تو ہم کسی کا کوئی نقصان نہیں کرنے والے۔ تو جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بچپن میں تھے تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی کہ جب بھی یہ صاحبزادے جاتے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منبر کو چھوڑ کے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیتے۔ کبھی ایسا ہوتا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہے تو یہ صاحبزادے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کے اوپر بیٹھ جاتے۔ تو الہ العالمین نے ان صاحبزادوں کی وجہ سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کر رہے تھے تو پھر بھی یہ بچے تھے، بچوں کی عادت تھی۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب آپ کے نواسوں نے یہ کر دیا، نہیں، بلکہ جس طرح میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں اسی طرح میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کریم بھی خوش ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو اتنا شفقت اور ان حضرات کو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سبق سکھائے کہ وہ
دنیا کے اوپر ان کا سبق ایسا پھیلا کہ ان کے شاگرد کوئی ان سے حفظ کرنے والا بنا اور کوئی ان سے حدیث پڑھنے والا بنا اور کوئی ان سے فقیہ بننے والا بنا۔ تو جب ان حضرات نے اپنا علم شروع کیا تو پوری دنیا کے اندر ان حضرات کا علم اور ان حضرات کے شاگرد پھیل گئے۔ آج اتنا سالوں کے بعد اب ان حضرات کے تذکرے ہم تاریخ کی نظر میں نہ دیکھیں بلکہ اللہ کے قرآن کی نظر میں دیکھیں تو اللہ کا قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کا قرآن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتا ہے اور میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جو لوگ میرے راستے میں آنے والے ہیں ان کو میں اللہ کا پیغام سنا دیجئے۔ یا اللہ وہ کون سا پیغام ہے؟ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ میرے محبوب یہ زندہ ہیں، ان کو مردہ کہنے والے شعور نہیں رکھتے اور میرے محبوب یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں اللہ کی رحمت نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ میرے محبوب یہ وہ لوگ ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بالجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ میرے محبوب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میں اللہ سے ایک سودا کر لیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بالجنہ۔ میرے محبوب ان لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی جان کو میں اللہ کے حوالے کر کے اپنے آپ کو قربان کر کے بھی ان لهم الجنہ اپنی جان کے بدلے میں اللہ سے جنت خرید لی ہے۔ میرے محبوب یہ لوگ بڑی عظمت والے لوگ ہیں، بڑی شان و شوکت والے لوگ ہیں۔ میرے محبوب یہ لوگ شعور نہیں رکھتے جو ان کو مردہ کہتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مصیبت زدہ ہیں، ان کے اوپر مصیبت آ گئی۔ نانا میرے محبوب یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ میں اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ وہ کیا پیغام ہے؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسیر لکی لا تعصوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ میرے محبوب میں اللہ نے ان لوگوں کی عظمت بیان کر دی ہے، بڑی عظمت والے ہیں یہ لوگ، بڑی شان و شوکت والے ہیں۔ اب دیکھیے صحیح جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر گئے ہیں تو اللہ کا نام بلند کرتے ہیں۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر ہیں اللہ کے قرآن کی
کی تلاوت کر رہے ہیں، بچپن کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جوانی کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بڑھاپے کی حالت کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اب میدان کے اندر ہیں پھر بھی استغفار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو کامیاب تھے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میدان کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ کبھی رکوع کی حالت کے اندر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، کبھی رکوع کی حالت کے اندر اٹھنے کے بعد سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کبھی تحیات کی شکل کے اندر کبھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تو مہربان ہے، یا اللہ تو کریم ہے، میں نے یہ جو کچھ کیا ہے آپ کے دین کے لیے کیا ہے، آپ کے نام کو چمکانے کے لیے کیا ہے، میرے اللہ جو آپ نے میرے نانا تک دین پہنچایا، جو آپ نے میرے نانا کو اسلام دیا، یا اللہ میں آج اس اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے اور اپنے نانا کے لگائے ہوئے دین کو چمکانے کے لیے، یا اللہ میں اس میدان کے اندر حاضر ہوں، میری جان حاضر ہے، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ میری اس حاضری کو قبول فرما۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر کھڑے ہیں، پتہ ہے ختم ہو جانا ہے، پھر بھی اللہ سے رابطہ منقطع نہیں ہوا، یا اللہ تو عبادت کرنے والا ہے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ہے، میں ان سب سے وعدہ کر کے آیا ہوں، جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو، حالانکہ لوگ روکتے رہے، امام علی مقام آپ نہ جائیں، وہ لوگ بڑے دھوکے باز ہیں، آپ کو دھوکے سے ختم کر دیں گے، آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے، کہتے ہیں میں اس عزم کے ساتھ آیا ہوں، میں ختم ہوتا ہو جاؤں پر نانے کے دین کی سربلندی کے لیے ختم ہو جاؤں گا، نانے کے دین کی سربلندی کے لیے، نانے کے دین کے لیے میں اگر ختم ہو جاؤں پھر میں اپنے نانا سے ملاقات جو کروں گا، اپنے نانا سے یہ کہوں گا اے نانا جی جو اسلام جو دین آپ نے جو دین کا ایک بوٹا آپ نے لگایا تھا میں نے اس کی حفاظت کی ہے اور میں اس کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر کے آپ کے پاس آ گیا ہوں، جتنا تک میری زندگی تھی، جتنا تک میرے اندر سکت تھی، جتنا تک میرے اندر حیاتی تھی، قوت تھی، اے نانا جی میں تو آپ کے دین کی سربلندی اور آپ کے دین کی حفاظت کرتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب یہی لوگ ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، میں اللہ سے سودا کرتے ہیں، سودا کیا ہے؟ اپنی جان دے دیتے ہیں اور اپنی جان کے بدلے میں اللہ سے جنت خرید لیتے ہیں، یہ کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان ہستیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب محترم تشریف فرمائے ہیں، کافی دنوں سے ہمارا بھی سراب تھا کہ ساڑھی آپ تشریف لائیں، تو آج قسمت تو صاحب محترم تشریف لائے ہیں، تو صاحب محترم سے گزارش ہے کہ چند منٹ آپ حضرات کو اپنے منفرد ارشاد کریں۔